تو عرش کی طرف اس کا لعاب، اس کا تھوک جائے گا؟ نہیں جائے گا نا۔ میں نے کہا جو صدیق کے بارے میں بک بک کرے ان کی شان میں تو کمی آنے والی نہیں ہے۔ وہ تو کل بھی یار کے ساتھ تھے، وہ تو آج بھی یار کے ساتھ ہیں۔ اچھا میں آپ کی بات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ جب محبوب کی جلوہ گری ہوئی، علامہ ابن جوزی نے یہاں پر لکھا، علامہ ابن جوزی وہ ہستی ہے جن کو جانتے ہوئے 75 مرتبہ میرے نبی کی جانتے۔ کتنی مرتبہ بولیے نا؟ یہ وہ ہستی ہیں۔ اور یہاں آگے چلتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ وہ ہستی ہیں 12 سال میرے نبی کے روضہ مبارک پر حدیث پڑھاتے ہیں۔ کتنا عرصہ؟ کتنا عرصہ؟ سارے بولو نا۔ 12 سال صرف حدیث نہیں پڑھاتے رہے، جو اپنی داڑھی کی داڑھی اسی سے حضور کے روضے پر جھاڑتے تھے۔ کسی نے کہا حضور محدث ہے، وقت کے مجدد ہے، شیخ عبدالحق آپ کو دنیا کہتی ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا اسے داڑھی نہ سمجھو، مصطفیٰ کے مزار پر پھرنے والا جھاڑو۔ اسی جھاڑو سے روزانہ بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی داڑھی سے جھاڑو دے رہے ہیں۔ پھر محبت کی بات سنیں، 12 سال مصطفیٰ کی بارگاہ میں حدیث بھی پڑھاتے ہیں، جھاڑو بھی دیتے ہیں، اور جب 12 سال گزر گئے حضور آ گئے۔ 12 سال گزر گئے، اب حضور آئے، حضور نے زیارت کرائی، حضور نے فرمایا عبدالحق اب میرا مدینہ چھوڑ دو۔ اب 12 سال روضہ مصطفیٰ پر، یار آج عاشق جائے 1 ماہ لگا کے، جب آتا ہے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے بھی ماجرا کیا ہے؟ یار حضور کا شہر چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، حضور کا گنبد خضرا چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، وہ سب سے گنبد کے انوار دیکھنے کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ آج 12 سال حضور کے گنبد خضرا پر رہے، آج حضور آئے، عبدالحق میرے شہر چھوڑ دے، ہندوستان چلا جا۔ اب یہی زیارت ہوئی تھی، اتنی بات فرمائی، اب عبدالحق کی آنکھ کھل گئی، اب آنکھ کھل گئی، اب اٹھے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، حضور کے جالی مبارک پر اپنا سر رکھتے ہیں، سر رکھ کر روتے ہیں، رو رو کر عرض کرتے ہیں حضور آپ کا حکم ہے، میں چلا تو جاؤں گا لیکن مدینے سے باہر نکلوں گا میں مر جاؤں گا۔ سبحان اللہ تو کہہ دوں یار یہ تھا ان کا عشق، یا رسول اللہ میں مدینے سے باہر نہیں نکل سکوں گا، میں تڑپ جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو یہ جانے کو تیار ہے، لیکن محبت یہ نہیں کہتی کہ غلام چلا جائے، محبت یہ نہیں کہتی غلام چلا جائے۔ اب حضور کے روضے سے واپسی اپنی جگہ پر آئے، مسکن پر آئے، آ کے بیٹھے تھے، پھر ان نے غلبہ کیا، حضور پھر آ گئے۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں حضور پھر آ گئے۔ حضور نے فرمایا عبدالحق کہتا اپنے آپ کو میرا غلام ہے، میری مانی نہیں، کہتا اپنے آپ کو میرا غلام ہے، مانی نہیں میری۔ حضور حکم فرمایا میں نے کہا چلا جا میرے شہر سے، میں نے کہا چلا جا میرے شہر سے۔ یار جب حضور نے یہ فرمایا نا، عرض کرتے ہیں حضور چلا تو جاؤں گا، غلام مر جائے گا، میں غلام تڑپ جائے گا، حضور میں کیسے آپ کے روزے کے بغیر رہ سکتا ہوں؟ اب میرے نبی نے فرمایا عبدالحق یہاں تو رہتا ہے روزانہ میری جالیوں کو دیکھتا ہے، یہاں رہتا ہے روزانہ سبز گنبد کو دیکھتا ہے، یہاں رہتا ہے تو مسجد نبوی کے پار کو دیکھتا ہے، عبدالحق تو وہاں چلا جا، روزانہ میں مصطفیٰ تجھے سبحان اللہ۔ پھر عبدالحق رات کوئی ایسی نہیں گزری جسے عبدالحق کو حضور کا دیدار نہ ہو، یہ ہے جنہوں نے حضور سے محبت کی ہے۔ پھر عبدالحق روزانہ حضور کی زیارت کر کے سوتے ہیں، اور دیکھیے اعلیٰ حضرت علیہ السلام جب حضور کے روضہ مبارک پر گئے نا تو آپ نے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے، عرض کی حضور ذرا زیارت فرمائیے، ذرا دیدار کروائیے نا، ذرا عاشق کو اپنا رخ زیبا دکھائیے نا، جس طرح جامی صاحب کے کہا تلم فرسودہ جا پارا ز ہجرا یا رسول اللہ، فارسی سنتے بھلا چاہ سید سبحان اللہ۔ ان بزرگوں کے زبانوں میں اتنی تاثیر تھی، خدا کی قسم سنتے ہی اگر معنی سمجھ نہ آئے تو دل میں سرور ضرور آئے۔ انہوں نے کہا تلم فرسودہ جا پارا ز ہجرا یا رسول اللہ، جب میرے اعلیٰ حضرت گئے آپ نے فرمایا وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، کہا حضور زیارت کروائیے نا اعلیٰ حضرت کو، حضور اس نکمے کو زیارت کروائیے نا، وہ سوئے لال، جب زیارت نہیں ہوئی تو پھر یہ لکھا وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دیدائے بہار پھرتے ہیں۔ آخر میں آپ نے قلم اٹھایا، جب زیارت نہ ہوئی تو آپ نے فرمایا کوئی کیوں پوچھے
पूछे तेरी बात रजा, सुभान अल्लाह कह दीजिए, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार कमाल इसका है, कमाल अदब है। या रसूल अल्लाह मैं तो आपके दर के कुत्तों में से एक कुत्ता हूँ, आपकी मंजिल जियारत करवाएं या ना करवाएं, खुदा की कसम यही शेर था, फिर इस शेर का मोल बड़ा बारगाह है। सुभान अल्लाह तो कह दीजिए, यही शेर था। जब आपने ये कहा ना फिर जियारत हुई, फिर हुजूर आ गए, फिर जब हुजूर की जियारत हुई ना तो फिर क्या कहा, फरमाया वो गुल है लबहाए नाज़ कुन के। मैं आम किसी शायर का शेर नहीं पढ़ा, मैं आला हज़रत का पढ़ रहा हूँ, वो आला हज़रत जो रुखे मुस्तफ़ा को देखे होगा। फरमाया वो गुल है लबहाए नाज़ कुन के, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, हजारों झड़ते हैं, जब बोले तो एक नहीं दो नहीं हजारों फूल हुजूर के मुबारक अनवार से निकलते हैं, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल। बाबा ये शेर का मजा गिनो ना, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, वो देख गुलशन गुलाब, देख गुलशन गुलाब में है। फिर आला हजरत है मदीने पाक में, आपने हुजूर से बड़े अंदाज से मोहब्बत की और वहां पर लोगों ने कहा कि आला हजरत हुजूर का इल्म अल्लाह के इल्म से ज्यादा मानता है। जिस तरह आज सुन्नियों पर एतराज खड़ा जाता है कि ये सुन्नी नबी को खुदा के बराबर जानते हैं, रब्बे काबा की कसम सुन्नी नबी को खुदा के बराबर नहीं जानते। हमारा अकीदा ये है जो इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने हमें दिया, फरमाया वो खुदा भी नहीं खुदा से जुदा भी नहीं, वो खुदा भी नहीं खुदा से जुदा भी नहीं। तो आला हज़रत मैं इसको मोहब्बत की जो बात सुना रहा हूँ वो आपको इस बात पर पहुँचाना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा भाई आला हज़रत भी इसी तरह हुजूर का इल्म अल्लाह के इल्म के बराबर जानता है। जब लोगों ने ये कहा तो आला हज़रत अलैहिस्सलाम शदीद बुखार 102 पे बुखार था, तबीयत काफी अलीम थी लेकिन थकावट भी थी, बावजूद इसके फरमाया इसका जवाब तो देना पड़ेगा, दुनिया क़यामत तक ये ना कहती रहे कि आला हज़रत वाक़या गलत तरीके पर था, मैं इसका जवाब दूंगा। आला हज़रत उठे, मकतब में गए, वहां से कलम उठाई, वहां से कापी उठाई और सामने रोज़ा मुस्तफ़ा के हुजूर के मज़ार पर अनवार के सामने आए। जब सामने आए तो आप हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की। आपने वो आला हज़रत अली रहमान ने जो शेर में लिखा कि वो सग हैं तुझसे दर दर से सग, आपने हुजूर से पाक की बारगाह में अर्ज़ की तुझसे दर दर से सग, सग से है निस्बत मुझको हुजूर तुम्हारे कुत्ते ने कुत्ते ने कुत्ते ने कुत्ते ने कुत्ते ने कुत्ते ने कुत्ता। हाँ समझिए तो भला है कुत्ता नहीं है कुत्ता नहीं बाबा, फरमाया तेरे कुत्ते ने कुत्ते ने कुत्ते ने कुत्ते ने कुत्ते ने कुत्ते ने कुत्ता तुझसे दर। ये आला हज़रत हुजूर से पाक की बारगाह में कह रहे हैं, हुजूर की बारगाह में तो नहीं। फरमाया हुजूर की शान तो इससे बड़ा है, तुझसे दर दर से सग, सग से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूध का डोला। और आप उठाकर बैठे, अर्ज की हुजूर से पाक की बारगाह में, हुजूर आप जो फरमाते हैं मेरा गुलाम जहां हो मुझे मदद के लिए पुकारे तो मैं पहुंचता हूँ, अब मुझ पर मुश्किल वक्त है, मेहरबानी फरमाइए मेहरबानी। तो आला हज़रत फरमाते हैं फिर उस वक्त जब मेरे पास कोई किताबें नहीं थी, कोई किताबें नहीं थी, उस वक्त आला हज़रत अलैहिस्सलाम ने 7.5 घंटे के अंदर आपने किताब लिखी अरबी के अंदर। हम तो अजमी है ना, आप भी अजमी थे, पठान थे, तो 7.5 घंटे के अंदर इतनी मोटी किताब आपने लिख दी। तो लोगों ने मुरीदों ने पूछा हुजूर ये कैसे लिखी, किताबें भी नहीं थी, आपके पास कुछ भी नहीं था। तो आपने फरमाया जब मैं लिखने बैठा तो सामने हुजूर तशरीफ लाए और एक तरफ हुजूर से पाक थे, दूसरी तरफ मौलाए कायनात थे। मुझे परेशानी किस बात की थी, हुजूर बताते गए, गुलाम लिखता था। ये थी मोहब्बत, ये थी मोहब्बत। वाकया हुजूर से इस तरह इंसान को मोहब्बत होनी चाहिए। जब हम पुकारें या रसूलुल्लाह मेहरबानी फरमाइए तो फिर हुजूर आ जाए। हुजूर फरमाया गुलाम तूने मुझे बुलाया है, आपका आका आ गया। ये तब है जब वाकई दिल में मोहब्बत हो, वाकई दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा हो। अब मैं आता हूँ बात की तरफ, इस बात सफी सुभान अल्लाह तो कह दीजिए, इस बात सफी रसूला फरमाया महबूब मेरा था
دے تم کو دیا تو احسان نہیں ہے؟ احسان نہیں ہے یار، محبوب تو کوئی کسی کو نہیں دیتا، اللہ نے محبوب دے دیا ساتھ ساتھ، اور پھر یہاں پر بات ختم نہیں، اللہ نے محبوب بھی دیا، میلاد بھی کیا، اللہ نے محبوب بھی دیا۔ میں ابھی جن کی بات سنا رہا ہوں، جن کو جانتے ہو، میرے نبی کی 75 مرتبہ زیارت ہوئی۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی، میرے نبی علیہ السلام کی آمد پر حضرت آمنہ فرماتی ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں، بڑا تھک گئے سبحان اللہ کون بلا رضوان بھائی جنرل میں کوئی اشارہ کرے سے میں کوئی جان چھوڑنے سے، آپ فرماتے ہیں جب حضور کی آمد ہوئی تو 3 جھنڈے لگے۔ کتنے جھنڈے؟ کتنے جھنڈے؟ آدھا جھنڈا جنہیں بلا لگتی بھائی کوئی بھا میں آدھا ہونا اے میلاد ہے پاک محمد دا، جائے جشن منائے اندی خیر ہوئے، میرے پاک نبی دی شادی دا جائے حال سنائے اندی خیر ہوئے، خوشحال مبارک باد ادھائے جائے جو بجلائے اندی خیر ہوئے۔ اب آسا جھنڈے لینے کہ مرچہ لینے لگتے انہوں کو مل جائیں، میں کہ جتنا مرضی لگے جیدہ امتی ہے تیرا حق پڑھ دے ہوئے امتی تے پوچھے بابا میں کتھا لکھا گئے، میں کہ جیدہ امتی ہے تیرا حق پڑھ دے، انہی شان مطابق یاد منا ایجی یاد منا تیرا من پوے بھلا پوچھتا تُسا کی میں من پوے، میں کہ جی میں شیخ عبدالحق محدث سے تین کی دعوت سے کر بیٹے کرنے ہیں، تو بھی حضور نالی میں محبت کر، کل دنیا آکے واقعہ حضور دا غلام ہے، میں کہ حضور سے اتنی محبت کر جس طرح آج لوگ پہلے علی کا نام یاد کرتے ہیں تجھے بھی اس طرح یاد رکھے، جس طرح اعلیٰ حضرت کا نام یاد کرتے ہیں تجھے بھی اس طرح یاد رکھے، جس طرح آج لوگ لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے بھئی یہ نعرے کس نے لگائے تو انہیں کہا جاتا ہے یہ اس بابے نے لگائے جو ویل چیئر پر تھا، ٹانگیں نہیں تھی، بولیے بولیے سبحان اللہ، ٹانگیں نہیں تھی۔ میں نے کہا جب حضور کا میلاد منانا ہو، جب حضور کی عظمت کا جھنڈا اللہ نے کسی کو دینا ہو، پھر ٹانگیں نہ بھی ہو تو دے دیتا ہے، ٹانگیں نہ ہو، ہاں اگر بڑا بڑا علم ہو، انسان محدث اعظم بھی کہلوائے، مفتی اعظم بھی کہلوائے، شیخ المنطق بھی کہلوائے، پھر کوئی کہے کہ حضور کو نبوت 40 سال کے بعد ملی، پھر کوئی کہے حضور کو اس چیز کا علم نہیں تھا، پھر کوئی کہے میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے، میں نے کہا یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ بابا سارے گاٹے کیوں لگ دے اللہ فرمائے قل موتو بغیظکم، قل موتو بغیظکم، میں نبی دا میلاد منوے دا پیا تسا مرو ساڑ دے ساڑ منو، ساڑ بھوج منو میرے نبی دا میلاد منی دا پیر منی دا راسی منی جا ہائی، موتو بغیظکم مر منو۔ بابا ساری گاؤں ہے یہ کہنا، میں آکے اگر تے کوئی عشق نبی نہیں ملا سارے گاٹے کیوں لگ دے، مارتے حضور کی بار گئے عرض کر صحیح کوئی مہربانی فرماؤ، کوئی ساکو بھی عشق نبی دے اچھا، ساکو بھی اپنا عشق نبی دے اچھا، یا علامہ اقبال کو روان پوچھے، علامہ اقبال کو مانس تھوڑی رہی ہے، فرمائے جرہ قیامت تک حضور دی غلامی کرے سی، قیامت تک ہوں دا ہی نہ راسی، قیامت تک نہ کے دراسی ہوں دا ہی راسی۔ اچھا کل موتو بغیظکم، اللہ فرمائے محبوب دا میلاد منایا ہم، منایا ہے منیدہ راسا۔ کتنی جھنڈے لگے، کتنی جھنڈے لگے، کتنی جھنڈے لگے، زور سے بولنا، 3 جھنڈے لگے۔ اچھا امام ابن جوزی فرمیرے آپ فرماتے ہیں جب حضور کی آمد ہوئی نا، حضرت آمنہ فرماتی ہیں پہلے تو تارے مجھے آسمانوں پر نظر آتے تھے، لیکن جب مصطفیٰ کی آمد ہوئی سارے تارے آمنہ کی چھت پر آ گئے، سارے تارے آمنہ کی چھت پر آ گئے۔ پوچھا کیا ہوا، کہا حضور آ گئے، سبحان اللہ، پوچھا کیا ہوا، کہا حضور آ گئے، کیا آ گئے، اور پھر حضور کی دائی سبحان اللہ فرماتی ہے میں نے چاہا بھی خطرہ کروں، میں نے چاہا کہ غسل دوں، آواز آئی میرے نبی کی دائی میرا محبوب غسل دینے دلوانے نہیں آیا، یہ کائنات کو غسل دینے آیا، یہ کائنات کو غسل دینے آیا ہے بھائی، جن کی آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، جن کی آمد تھی کہ ہر وہ تھر تھرا کر کے حضور کی آمد پر کائنات کی ہر چیز نے خوشی منائی، اور کافر مناوے میلاد اللہ ان کو یہ جاتے ہیں
بابا کافر اگر حضور دا میلاد مناوے رب حقوق اجر دے وے اے موزی آدھے کتھا ہے میرے الفاظ ذرا صاف تو نہیں قبول کرائے اے موزی ہے موزی میں آدھے موزی گروہ بات کرے جنا آدھے نبی دا میلاد لکھا کتھا ہے حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر ابو جہل نے کہا اپنی لونڈی صوبیہ کو یا سویبہ دونوں لفظ ہیں اگر اردو میں کہیں تو صوبیہ ہے عربی میں کہیں تو سویبہ ہے تو اس نے کہا میرے بھائی کے گھر بھی خوشی ہونے والی تھی جا دیکھ کیا لال پیدا ہوا ہے کہ نہیں لال آیا ہے کہ نہیں ہوا آیا تو اب جب وہ آئی تو اس نے دیکھا بھی واقع حضور آ گئے جب ہر طرف سے نورانیت نظر آئی تو کہا حضور آ گئے واپسی بھاگتی کی خوشی میں گئی کہ واقعی خوشی آ گئی تو اب اس نے اسی خوشی میں بھتیجا آ گیا ہے کس خوشی میں کس خوشی میں بھتیجے کی خوشی میں نبی ہونے کی خوشی نہیں ہے بابا بولو تو چاہو کام کر دیجئے سبحان اللہ تو اس نے یہ جو خوشی کی کس خوشی میں بھتیجا کس خوشی میں سارے مسلمان کا پوچھا بھتیجا ہونے کی خوشی میں اس نے کہا بھتیجا ہے میرے گھر جا تو آزاد ہے یار بھتیجا ہونے کی خوشی میں اس نے یہ خوشی کی نبی ہونے کی خوشی میں نہیں کی اب مر گیا حضرت عباس نے زیارت اس کے زیارت تو نہیں کہیں گے آپ نے اسے خواب میں دیکھا تو آپ نے پوچھا بھی بتا تو جہنمی تھا تو کافر تھا اب بتا ماجرا کیا ہوا کیا بنا تیرے ساتھ تو اب وہ کہنے لگا بھائی تھا تو میں جہنمی ہوں بھی جہنمی بابا جناب نبی نے ملاد کو روکے ورنہ تھی نہیں میں وہاں کے ہاں بھی جہنمی پر ایک خوشی دی وجہ تو اللہ میں کو جنت جو ایک پانی دے دے پورے ہفتے سے عذاب بول رہے پورے ہفتے دا عذاب جس دن حضور کی ولادت ہوئی اس ولادت والی دن میں نے سویبہ کو کیا عذاب تو جس انگلی سے میں نے کیا تھا اشارہ اس انگلی سے پانی آتا ہے دودھ آتا ہے منہ میں ڈالتا ہوں پیتا ہوں عذاب ختم ہو جاتا ہے سارے ہفتے کا عذاب بھول جاتا ہوں مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ عذاب تھا یا نہیں یہ کس خوشی میں بھتیجا ہونے کی خوشی میں بابا بھتیجا ہونے کی خوشی میں اگر وہ خوشی کرے جشن منائے آزاد کرے رب اسے اجر دے اور جو نبی ہونے کی خوشی میں میرے نبی کا جشن منائے گا اسے اجر نہیں ملے گا اسے اجر نہیں ملے گا بابا اسے بھی اجر ملے گا اسے اس سے دگنا اجر ملے گا واہ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا میرے آقا آئے تو کائنات کی ہر چیز جگمگا اٹھی کہا حضور آ جس سے بھی پوچھا وہ کیا کہنے لگا حضور آ گئے سبحان اللہ تعالیٰ کیا کہنے لگا حضور آ گئے اچھا بلا جنہیں حضور آیا پہلے بیٹیاں زندہ درگور دفن تھی نہیں ایسی بات ہے نا حضور کے آنے سے پہلے بیٹیاں زندہ درگور دفن ہوتی تھی تو اب لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کسے منانا چاہیے میں نے کہا اس بیٹی کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے آنے سے پہلے وہ زندہ درگور دفن ہوتی تھی میلاد کسے منانا چاہیے میں نے کہا بابا اس باپ کو منانا چاہیے جس نبی کے آنے سے پہلے باپ بوڑھا ہو جاتا تھا منڈیوں میں بکتا تھا اس کو بھی میلاد منانا چاہیے اس ماں کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کی عزت نہیں ہوتی تھی میرے نبی آئے انہوں نے فرمایا ماں راضی ہے تو خدا راضی ہے تو رب راضی ہے بابا آج ہم سے دلیلیں کیوں پوچھتے ہیں اور پھر میں نے جمعے پر ایک بات عرض کی تھی میں نے کہا آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بندے نے کہا بھائی بابا وہ تو بچیوں نے خوشی منائی تھی بابا وہ تو بچیوں نے خوشی منائی تھی تو آپ بچوں کی باتیں بڑی یاد رکھتے ہیں بڑوں کی باتیں یاد نہیں رکھتے بچوں کی باتیں یاد رکھتے ہیں بڑوں کی یاد نہیں رکھتے میں نے کہا بابا عشق وہ ہے جو کہے بھائی اگر بچہ ہے یا بڑا کہ میں تیرے یار نے اس طرح کیا تیرے یار نے اس طرح کیا سبحان اللہ کہیں گے تو میں آگے چلوں تیرے یار نے اس طرح کیا پھر جب یار کی بات آ جائے تو پھر یار سے محبت ہی کی جائے پھر وہی بات محمد کریں دے گزر گئی تو پھر میں نے اسے ایک بات کی میں نے کہا جو تبا اول تھا بادشاہ میں نے جو اسے جواب دیا میں نے کہا تبا اول بادشاہ تھا حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے اس نے جشن منایا تھا وہ تو بچہ نہیں تھا
सुभान अल्लाह कहते हैं। वो तो बादशाह था, वो तो बच्चा नहीं था, वो तो बच्ची नहीं थी। फिर आगे से अच्छा जो मोहब्बत वाला होता है ना, वो तो मोहब्बत में बढ़ता जाता है, और जो नक्श ढूंढता है फिर उससे भी बातें बहुत आती है। वो कहते इस तरह नहीं था, इस तरह था, इस तरह नहीं था, इस तरह था, ऐसा है ना। जब मैंने कहा तो उसने कहा ये तो 1000 साल पहले की बात है। तो मरे मन तो सही पड़ी जाल, ये तो 1000 साल पहले की बात है। मैंने कहा तू कहीं ये मुझे दिखा दे कि हुजूर ने फरमाया मिलाद ना, मिलाद बच्चियां ने मनाई, बड़ों ने मनाई, फिर हम क्यों ना मनाए कि हुजूर आ गए, हम क्यों ना मनाए कि हुजूर आ गए हैं। अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के बाद जब हर तरफ से ऐलान हो रहा है, हर तरफ से हुजूर की आमद के डंके, हर तरफ से मिलाद हो रहा है, सब कह रहे हैं कि हुजूर आ गए। अब मक्का की धरती है, अरब की जमीन है, मक्का की धरती है। जब अबू जहल, उत्बा, शैबा इन सारों ने देखा ना, अब काम हमारा बनने वाला नहीं है। उन्होंने देखा कि काम हमारा अब नहीं बनने वाला, बंदे तो सारे इसके साथ जा रहे, अब हम कुछ तरीका अपनाए। तो उन्होंने यमन से बुलाया हबीब यमनी को। समझ आने की यमन से बुलाया हबीब यमनी को। हबीब यमनी आया तो उसे कहने लगे यार सारे बंदे तो नहीं थी मेरे सारा कोई नहीं बढ़ता, सब तो सारे झूठे ही मैंने कुछ कर रहा। उसने कहा मैंने 2 बातें करनी है, मैंने 2 बातें करनी है और हमने इसके काबू नहीं देना, ये हमारा हो जाएगा, हम इसके होने वाले नहीं। तो जब उसने अबू जहल, उत्बा, शैबा सारों ने सुना, उन्होंने कहा नहीं यार इसके पास तो जानवर भी चल कर आए हैं, इसकी तो बातें हमें भी मान रही हैं, तू कैसे 2 बातें, तू कौन सी? उसने कहा चलो तो सही। उसने क्या कहा? चलो तो सही। तो जब मस्जिद नबी में आए, हुजूर तशरीफ फरमा नहीं थे, हुजूर की बारगाह में पैगाम गया, तो अब ये मस्जिद नबी में बैठे हैं, अब ये मस्जिद नबी में बैठे हैं, हम भी मस्जिद में बैठे हैं, अब वो मस्जिद नबी में बैठे हैं। तो जब हुजूर को देखा, हुजूर आ रहे हैं, तो उन्होंने एक दूसरे को कहा इन्होंने आना है, हमने उठना, हमने उठना, बोलो तो क्या, हमने उठना, इस्तकबाल नहीं करना। तो जब हुजूर आए सारे खड़े हो गए, बाबा खड़ा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सारे खड़े हो गए। एक दूसरे के कान में कहने लगे यार हमने कहा था उठना नहीं, हमने कहा था उठना नहीं। उन्होंने कहा यार पता हमें नहीं चला, हमें उठाया गया, हमें बाबा जिनकी आमद पर दुश्मन ना खड़े होने वाले खड़े हो जाए उसे मोहम्मद कहते हैं, उसे मोहम्मद कहते हैं, हमें उठाया गया है। अब जब हुजूर आए, हुजूर ने आते हुए सलाम के बाद हुजूर ने फरमाया हबीब यमनी एक काम हो गया है, हमारे अभी बात नहीं हुई, अभी सवाल जवाब नहीं हुए। उसने कहा था मैंने 2 करनी है, तुम बेशक पीछे रहो, तुमने कोई बात नहीं करनी। अब हुजूर आते हुए फरमा रहे हबीब यमनी एक काम हो गया, एक काम हो गया है, एक काम हो गया है, दूसरा रात को, दूसरा रात को हो जाएगा। अब हुजूर ने फरमाया चल मेरा कलमा पढ़, चल मेरा। अब अबू जहल अपने साथ वाले को कहने लगा बाबा वो बंदा सदा से वही भाई, बाबा वही बुलाया था वो भी गया, मुझे लगता है ये सारों को अपना बना लेगा। भाई जिनका रुखे मुस्तफा देखकर जो आशिक हो ना वो हुजूर का हो जाता है। तो अब हबीब यमनी ने कलमा पढ़ा, रात हो गई, हुजूर पहाड़ी पर तशरीफ फरमा हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ मुबारक इस तरह किए, 14वीं रात का चांद पूरा चमक और दमक पर है। सुभान अल्लाह कह दीजिए, अब मैं चांद की बात सुना रहा हूँ। 14वीं रात का चांद पूरी चमक और दमक पर है। हुजूर ने इसी तरह हाथ मुबारक किया, हुजूर ने इस तरह उंगली इधर गई, इधर वाली इधर गई। बाबा समझ गए वे, इधर वाली उंगली इधर, इधर वाली इधर, चांद इधर। मेरे नबी ने फरमाया हबीब अब घर जा, अब हबीब घर जा। अब हबीब यमनी रात का वक्त है, घर चलता है, जब घर के दरवाजे पर आता है आके दस्तक देता है, बेटा दरवाजा खोलो, तो अंदर से एक बेटी आती है, अंदर से एक बेटी आती है।
بھائی جن کے آنے پر اندھوں کو آنکھیں مل جائیں اسے محمد کہتے ہیں. جن کے آنکھوں پر جو ہے لنگڑوں کو ٹانگیں مل جائیں انہیں محمد کہتے ہیں. جن کی نگاہیں عنایت سے بغیر ہاتھوں والوں کو ہاتھ میں ہاتھ مل جائیں انہیں محمد کہتے ہیں. پاگلوں کو عقل مل جائے انہیں محمد کہتے ہیں. اب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حبیب یمنی گھر جا, گھر کا نظارہ کر. اب حبیب یمنی دروازہ جب کھٹکتا ہے تو آگے سے ایک بچی آتی ہے, تو اس نے دروازہ کھولا تو آگے سے حبیب یمنی کہتا ہے میری بیٹی کہاں ہے. سبحان اللہ. حبیب یمنی کیا کہتا ہے میری بیٹی کہاں ہے. یار یہ جملہ سننا اور اس بچی پر میں قربان جاؤں. وہ بچی کہتی ہے ابا میں وہی ہوں پر وہ نہیں. یار یہ جملہ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو سبحان اللہ کہہ رہے ابا میں وہی ہوں. جی تو وہی نا, ابا میں وہی ہوں پر وہ نہیں ہوں. اس نے کہا میری بیٹی تو ہاتھوں سے موجود تھی, پاؤں سے موجود تھی, آنکھوں سے موجود تھی, چل نہیں سکتی تھی, پاگل تھی, دماغ کام نہیں کرتا تھا. میں وہی ہوں نا, میں وہی ہوں. تو اس نے کہا کہ بیٹا کیا ماجرا بنا. تو آگے سے بیٹی کہتی ہے ابا جی رات کو میں نے چاند کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ تو کہہ دیجیے. دیگر دادے محمد محمد گزر گئی, احد نال احمد ملے دے گزر گئی. بابا رات کو میں نے چاند دیکھا ہے. چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے, ایک ہستی برکے میں جلوہ گر ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ ابا نے وہاں کلمہ پڑھا, ہم نے کلمہ پڑھا. سبحان اللہ. انہوں نے دم کیا اب کلمہ پر مجھے نہیں پتا وہ کون. تو ابا نے کہا بیٹا میں بھی اس کا غلام بن گیا, میں بھی اس کا غلام بن گیا, میں بھی اس کا. بھئی جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے تو پھر حضور کا ہی ہو جاتا ہے, پھر حضور کا ہی ہو جاتا ہے. اب حبیب یمنی پہلے والا نہیں رہا, غلام مصطفیٰ. اور یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام نے سے جس نے بھی محبت کی ہے خدا کی عزت کی قسم اس کا نام آج تک باقی ہے تا صبح قیامت تک. اور میں ایک بات سنا کر اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام کا زمانہ مبارک ہے, زمانہ مبارک مصطفیٰ کا ہے. ایک بچہ ہے جس کی چھوٹی سی عمر ہے. اللہ کرے ہم اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں. اللہ کرے ہم اپنے بچوں کو گھر میں بیٹھ کر محبت مصطفیٰ کا پیغام دیں. اللہ کرے ہم اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں. میرے محبوب علیہ السلام کا یہ غلام عمر 7 سال ہے. عمر کتنی ہے؟ بولیے تو صحیح. نام اس کا عبدالموزنی ہے. کیا نام ہے؟ عبداللہ موزنی. کیا نام ہے؟ بتوں کے نام اس کا نام رکھا گیا. اب یہ حضور کا غلام بکریاں چلا رہا ہے. اسی گلی سے میرے نبی کا گزر ہوا. یار گزر تو گلی سے ہوا پر حضور نے کرم فرما دیا. اب چھوٹی سی عمر ہے, حضور اس گلی سے گزرے, بکریاں چراتا ہے, رہتا اپنے چچا کے پاس ہے. تو جب شام کو واپس آیا تو کہتا چچا یہ تیری بکریاں ہیں, انہیں سنبھال لے, میں تو جا رہا ہوں. آپ بھی بولی تھا بابا اے تیرے بکریاں آسا ویدے پہ ہیں, آسا ویدے پہ ہیں. تو چاچا نے کہا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا آج چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا ہے, آج چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا ہے جس کی حسن کی قسمیں رب کھا رہا ہے اور لوگ جوک در جوک اس کے عاشق ہوتے جا رہے ہیں. میں کیسے اس محبوب کو چھوڑ دوں, میں تو ان کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. جب چچا نے دیکھا اس نے کہا یہ تو میرے ہاتھوں سے جاتا ہے. چچا نے کہا بیٹا تجھے پتا ہے جو تو نے لباس پہنا ہوا ہے وہ بھی میرا ہے, جو تو نے پاؤں میں جوتی پہنی ہوئی ہے وہ بھی میری ہے. تیرا تن کا تیرے پاس کچھ نہیں, جو بھی ہے وہ میرا ہے. اگر جانا ہوگا تو کپڑے بھی دینے پڑیں گے, جوتی بھی دینی پڑے گی, ایسے چل, جانا ہے تو جا. اب اس کا عشق دیکھیں, اس کی محبت دیکھیں. بچہ تھا, سردی کی رات تھی, وہ کہہ سکتا تھا چلو رات گزر جائے گی, صبح پھر دیکھیں گے, کسی سے کپڑے مانگیں گے, کسی سے جوتی مانگیں گے. لیکن اس کا عشق دیکھیں یا اس کی محبت دیکھیں. اس نے کہا نہیں چچا یہ پڑے ہیں تیرے کپڑے, یہ پڑی ہے تیری جوتی, میں تو یہ ہے محبت, یہ ہے عشق. اس نے کہا چچا یہ پڑے ہیں کپڑے, اب رات کا وقت ہے. بچہ سوچ رہا ہے اب جاؤں تو کس کے پاس جاؤں. ماں تو وہ تھی جس نے چچا کے پاس چھوڑ دیا, اب وہ کہے گی تو کہاں سے آیا, تو کیسے آ گیا, تو ماں کو کیا جا کے کہوں گا. اب دوست کے پاس جاؤں, کوئی کسی کا نہیں, اب کیا کروں. تو پھر دل میں خیال آیا یار ماں ہوتی ہے,
ماں، بابا بولو تو صحیح، ماں جب ماں کہے تو بیٹا یہ سودا لے کر آنا ہے تو آگے سے بیٹا میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں، میں نے دوست کو ملنا ہے۔ بیٹا ایسی اولاد نہ اللہ اس سے راضی ہے نہ اس کا رسول اس سے راضی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کی توفیق دے۔ اب یہ بچہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ماں آتی ہے، چہرے کو دیکھتی ہے، کہتی ہے بیٹا خیر تو ہے، رات کی اس پہر تو آیا ہے گھر، تیرے جسم پر کپڑے بھی نہیں۔ تو آگے سے سارا ماجرا سنایا۔ اس نے کہا میں تو پھر ماں ہی ہوں، میرے پاس جو ٹاٹ کا لباس پڑا ہے تو تجھے میں دیتی ہوں، وہ لے جا پہن۔ اب ٹاٹ کا لباس یہ اپنے جسم پر پہنتا ہے، یاد رات کا وقت ہے، راتوں رات بارگاہ مصطفیٰ میں جا رہا ہے۔ ماں کے پاس رہنا بھی گوارا نہیں کیا، ابھی تو عمر چھوٹی سی ہے۔ تو اب جب یہ رات کے وقت میں ہی چلتا ہے، اب مسجد نبوی میں صحابہ تو بیٹھے ہیں دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ اب میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچا تو پیچھے بیٹھ رہا تھا، حضور نے فرمایا آگے آ جا بیٹا۔ میں نے کہا جو بے سہاروں کے سہارا بن کر آئے اسے محمد کہتے ہیں۔ اب میرے نبی علیہ السلام جب آگے بلایا، سینے سے لگایا، حضور نے فرمایا اب تو ہمارے پاس رہے گا، تو ہمارا ہی ہے۔ اب وقت گزرتا گیا، عمر کافی ہو گئی، جنگ کے لیے دستے تیار ہونے لگے۔ تو اب یہ صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، اس کا نام تو تھا عبد المزنی، بتوں کے نام پر۔ حضور نے فرمایا مزنی کو کاٹ دو، عبداللہ رکھ دو۔ تو اب نام عبداللہ رکھا گیا۔ جب دستے بھیجنے لگے تو حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور دعا فرمائیے اللہ مجھے شہادت دے، اللہ مجھے جنگ میں شہادت دے دے، شہادت کا مرتبہ مل جائے۔ اب جب یہ شخص حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے حضور دعا فرماؤ میرے کو شہادت مل ملے، حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، حضور عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں باری تعالیٰ یہ کافروں کی تلوار سے قتل نہ ہو۔ وہ کہتا ہے میں شہید ہو جاؤں، لیکن مصطفیٰ کی محبت تو دیکھیے غلام کے ساتھ۔ فرمایا اگر یہ اس وقت آیا تھا کافروں کو چھوڑ کر، پھر بھی کافروں کی تلوار سے قتل ہو، مجھے محمد کون کہے گا؟ اور میں جب مجھ سے لگائی ہے تو میں ایسا مرتبہ دوں گا کہ شہید بھی ہوگا، کافروں کی تلوار سے قتل بھی نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر سنیے ذرا توجہ سے، بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا باری تعالیٰ کافروں کی تلوار سے قتل نہ ہو، تو اب دعا کے لیے ہاتھ میرے نبی نے جب اپنے چہرے مبارک پر پھیرے تو عرض کرتا ہے حضور میں نے تو یہ آپ کی بارگاہ میں عرض کی۔ حضور نے فرمایا جا میرے غلام تو شہید ہی ہوگا، میرے غلام تو شہید ہی ہوگا۔ تو اب جب یہ شخص جنگ سے روانہ ہوا، راستے میں پہنچے تو شدید بخار ہوا، سخت طبیعت علیل ہو گئی۔ اب دوستوں نے کہا، صحابہ نے کہا بھئی فلاں حکیم اس دور کے جو بھی تھے، انہوں نے کہا نہیں کوئی حکیم نہ بلاؤ مجھے حضور کی بارگاہ میں۔ میں جب سمجھدار ہو رہا تھا اس وقت بھی حضور کی بارگاہ میں آیا، اب مجھے لگتا ہے جا رہا ہوں تو حضور کی قدمین مبارک میں اب یہ شخص بارگاہ مصطفیٰ میں اسے لے آیا گیا تو حضور نے فرمایا میرے غلاموں یاد رکھو قیامت تک جو اس حالت میں بخار کی حالت میں دنیا سے جائے گا وہ شہید ہوگا۔ اس صحابی کی برکت سے اللہ نے اپنی امت کو اعزاز یہ دے دیا، اپنے محبوب کی امت کو یہ اعزاز دے دیا قیامت تک جو بخار کی حالت میں دنیا سے جائے گا شہادت۔ اب قصہ مختصر، جب یہ فوت ہو گئے قبر بن رہی تھی، میرے نبی علیہ السلام اس کی قبر میں تشریف لائے۔ اب حضور مٹی بھی اٹھا رہے ہیں اور اٹھا کر پیر بھی پھینک رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرا محبوب اس سے راضی ہے تو بھی راضی ہو جا۔ دوسری مرتبہ اٹھائی پھر پیر پھینکی، باری تعالیٰ میں بھی اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ جب تیسری مرتبہ کہا، عبداللہ ابن مسعود ساتھ کھڑے تھے، آنکھوں میں آنسو آئے، یا رسول اللہ آج یہ قبر تو میری ہوگی، کسی مصطفیٰ کہے میں اس سے راضی ہوں، اس کا بلا بچہ کیا ہے؟ وہ اس سے تو رب بھی راضی، رب کا رسول بھی راضی، جس سے رب بھی راضی اس کا رسول بھی راضی، جنت تو اس کے انتظار کر رہی ہے۔ آخر میں بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، فرمایا ان من اشد امتی لی حب الناس،
فرمایا میرے غلاموں، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو مجھ سے عشق کرتے ہوں گے، فرمایا مجھے دیکھا نہیں ہوگا مجھ سے عشق کرتے ہوں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا مجھ سے عشق کرتے ہوں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا مجھ سے عشق کرتے ہوں گے۔ بابا وہ عشق علم و دین کی صورت میں ہے۔ یہی شعر پر بات کو ختم کر رہا ہوں، رضوان میں انتظام کرا، یہی شعر پر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ من عاشق سرمستم ازدار میندیشم، من عاشق سرمستم ازدار میندیشم، پروانہ جاب اعظم النار میندیشم۔ غازی الدین قرآن پڑھے ہے کہنا لیکن جیل گین فارسی آ گئی، قرآن پڑھے ہے کہنا جیل گین فارسی آ گئی۔ کیوں گئی؟ کیونکہ حضور نے محبت جو ہے حضور نے سارا کچھ پڑھا دیتا ہے۔ من عاشق سرمستم، من عاشق سرمستم ازدار میں اندیشم، پروانہ جاب اعظم النار میں اندیشم۔ فرمایا جب میں حضور پر جان دینے والا عاشق ہوں، مجھے عاشق کہنا ہے چون طالب دیدارم ادیار چہدارم، چون عاشق گلزارم از خان میں اندیشم۔ فرمایا جنہوں نے جان دیونی حضور دے نہ دے بل کیا خوف بھائی جان دے۔ فرمایا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک کو اڑا دے، مٹاؤں تیرے نام پر، آقا مجھے کیا غرض نشان سے۔ یا رسول اللہ جب آپ کے نام پر اپنی جان دے رہا ہوں تو پھر اس نام کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے نام پر تو ہزاروں جان بھی ہم فدا کر دیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پالائنا نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ یا رسول اللہ دو جہان سے نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑ جہاں نہیں۔ میلاد کا پیغام یہ ہے کہ اپنے نبی سے انے واقعہ، اپنے نبی سے بن دیکھے عشق کرنا ہے، محبت نہیں عشق کرنا ہے۔ کوئی حضور کی محبت کے بارے میں کہے بھئی دکھاؤ یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، اسے کہے بھئی میں حضور کو بغیر دلیل کے ہی حضور سے محبت کرتا ہوں، حضور سے۔ اور میلاد منانے کا مقصد تب ہوگا جب پورا تب ہوگا جب ہم اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں۔ جس کی آنکھوں میں حیا نہیں اس کا میلاد والے نبی سے کوئی تعلق نہیں۔ جس کے پاس 5 وقت کی نماز نہیں اس کا نبی سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ ہم تو سال بعد غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت تا قبول ہے پر نبی دے ناد داڑھی قبول کیا ہے، موت قبول ہے پر نماز 5 وقت کی قبول کیا نہیں، موت قبول ہے پر اکھی حیا قبول کیا نہیں۔ بابا یہ سما عاشق نہ اللہ کو ضرورت ہے نہ انہیں مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ اگر عاشق بننا چاہنے والا حضور نال واقع تر محبت کر، اکھی جی ہوا حیا ہونا چاہیے ہے، انسان دے اکھی جی حیا ہونا چاہیے ہے، نماز بھی انہیں کول ہونی چاہیے، اپنے ہمسائے نہیں خیال کرے گا اے نا میلاد مناوے ہمسائے تن، بابا اس کا بھی حضور سے کوئی تعلق نہیں۔ میلاد منانے بھیڑی بھرا ملاد اس کا بھی کوئی حضور سے تعلق نہیں۔ حضور کا وہی ہے جس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، وہی حضور کا ہے اور وہ حضور بھی اس کا ہے۔ اور تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر نبی و ولی ہے، حبیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یہ اس راہ نبی لامکان کی گلی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی 25 سچی غلامی نصیب فرمائے، تاجدار مدینہ کی سنت کو پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔